کہ سیدنا صدیق اکبر ایک دن مصلی پہ آنے میں لیٹ ہو گئے، کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ مصلی پہ آنے پہ لیٹ ہو گئے. یعنی آپ یہ نہیں سمجھے کوئی مروت ہے یا کوئی اور بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ما اوحا کا کمال ہے. سرکار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کو کھڑا کریں یا فاروق اعظم کو کھڑا کریں. حضور کہتے ہیں نہیں، ابو بکر کھڑے ہوں گے. چند نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، ایک مرتبہ آپ کی ہو گئی تاخیر، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا ابو بکر صدیق ابھی مسجد میں موجود نہیں ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، ایک کام کرے آپ آگے بڑھیں اور آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیں. ادھر فاروق اعظم مصلی پر گئے، ادھر صدیق اکبر جماعت میں شامل ہو گئے، یعنی صف میں آ گئے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سنت ہے کہ حضور جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو سرکار فرماتے سوو استوو سوو صفوفکم، آقا کہ اعتدلوا، مختلف الفاظ حضور فرماتے، یعنی کیا کہتے؟ صفیں سیدھی کرو، سیدھے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کرو، یہ فرماتے. صدیق اکبر کی آواز پست تھی اور فاروق اعظم کی آواز کڑک تھی، سخت تھی. تو فاروق اعظم مصلی پر گئے، صدیق اکبر آ چکے تھے، لیکن اب وہ مصلی پر گئے تو مصلی پر چلے گئے. انہوں نے کہا سوو اعتدلوا، زور سے کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کرو. سرکار کا حجرہ مسجد سے بالکل لگا تھا، آواز اونچی ہوئی، سرکار نے فرمایا کون ہے یہ؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ عمر کھڑے ہو مصلی پر. سرکار بے چین ہو گئے، فرمایا لا واللہ لا واللہ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم، نہیں نہیں. سرکار نے جب کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم، نہیں نہیں، تو وہ جو حجرے میں خواتین تھی حضور کی ازواج مطہرات، وہ بے چین ہو گئی. حضور کیا ہوا؟ سرکار فرماتے پیچھے کرو اس کو، پیچھے کرو اس کو. کس کو؟ عمر کو. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کی موجودگی میں دوسرے کو امامت کرنے کی اجازت نہیں دے. یہ کوئی ایسا اتفاق نہیں ہے، اس نے اتفاق نہیں ہے. اہتمام کے ساتھ حضور اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو پیچھے کھڑا کیا گیا. فاروق اعظم پیچھے ہوئے. تیسری روایت، فاروق اعظم نے ایک نماز پڑھا دی، یہ بھی روایت ہے. فاروق اعظم نے نماز پڑھا دی. سرکار نے کہا کون ہے یہ؟ تو کہا کہ عمر ہے. کہا پیچھے کرو. اتنے ٹائم میں روایت کا سیاق بتاتا ہے کہ نماز ہو گئی تھی، نماز ہو گئی تھی. اٹھا کر کے دیکھیں آپ سیاستہ کو، نماز ہو گئی تھی. سرکار نے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پھر پڑھائیں. یہ ہے اب لوگ جو ہے کہانی قصے سے تھوڑی مسلک بنتے ہیں. ثبوت تو چاہیے، کچھ باتیں تو چاہیے. حضور علیہ السلام نے، ہم اہل سنت اس کو بالکل مانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی کی خلافت کا وضاحت کے ساتھ اعلان نہیں ہوا، لیکن اشارے دیے گئے کہ میرے بعد کون. اب آپ مجھے بتائیں، حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کھڑے کیا. فقیر کے ایک چھوٹے سے ناقص مطالعے کے مطابق کم و بیش 16 یا 17 ٹائم کی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کی مصلی پہ پڑھائی. اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اتنے وقت کی نمازیں حضور کی حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. ان نمازوں میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتداء بھی کی، اور اقتداء کر کے صدیق اکبر کی امامت پر مہر تصدیق ثبت فرمائی. یہ خاص بات ہے. اب یہ اشارے ہیں، اتنے واضح اشارے کہ، اور اب میں اس پر آپ کے سامنے میں نے بخاری اور سیاستہ کا حوالہ تو پڑھ دیا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں. ہم لوگ صرف اس میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ملا باقر مجلسی، آپ میری گفتگو میں بار بار ملا باقر مجلسی کا کبھی حوالہ سنیں گے، کبھی احتجاج جو تبرسی ہے ان کا حوالہ سنیں گے. یہ تبرسی جو ہے نا، جس کو علامہ تبرسی لوگ کہتے ہیں، ان کی کتاب احتجاج ہے، اور اس مکتبہ فکر میں جو صحابہ کے مخالفین ہیں
اس میں اس کتاب کو جیسے ہمارے یہاں بخاری کو قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے، ویسے احتجاج جو طبرسی کی ہے اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ طبرسی نے اپنی احتجاج میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام اگر اپنے بعد مولا کائنات کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اگر لوگوں کی یہ مراد ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو حضور اپنے بعد مصلی امامت پہ صدیق اکبر کی بجائے مولا کائنات کو کھڑا کرتے۔ اچھا ایک اشکال، بھائیو اپنے تو صحابہ والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، ہے نا؟ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں اہل بیت کے خلاف بات کرنے بیٹھا ہوں۔ واللہ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے رتی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی برائی پیدا ہو جائے، وہ مومن ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مومن اور سنی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پکا منافق اور دجال